حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی جو کہ چوتھے خلیفہ ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ہر مومن کو ان سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ محبت علی یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اس کو میں نے اور آپ نے علامت نہیں بنایا، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت اور سائن بنایا ہے ایمان کی۔ لہذا ہر سنی، ہر اہل حق، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے محبت کرے اور اس کا اظہار بھی کرے۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی ٹرانسلیشن، سمپل ٹرانسلیشن یہ ہے، قل، اے محبوب آپ فرمائیں، ان لوگوں کو فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تمہیں کلمے کی دعوت دی، تم نے کلمہ پڑھا، تمہیں اہل حق تک پہنچایا، جنت کے رستے پہ لگایا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اس کے بدلے میں۔ I don't ask anything which I have favored upon you. I don't need anything from you. مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، وہ کیا؟ الا المودۃ فی القربا، میرے قریبیوں سے، میرے رشتہ داروں سے تم نے مودت کرنی ہے۔ مودت، محبت سے اوپر والی کیٹیگری ہے۔ یہ محبت یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کے بغیر رہنا ممکن تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے جب کسی سے، جیسے ماں کو بیٹے سے محبت ہے، وہ پاکستان میں ہے ماں، بیٹا ادھر کام کر رہا ہے، وہ زندہ تو ہے، ماں زندہ تو ہے اپنے بیٹے کے بغیر، لیکن اس بیچاری کے جو دن اور رات گزر رہے ہیں وہی جانتی ہے، شی نوز بیٹا، وہ جانتی ہے۔ مشکل ہے محبت، اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کے بغیر لیونگ مشکل ہو بٹ امپاسبل نہ ہو، دیٹس کال محبت۔ بٹ مودت یہ ہائیسٹ کیٹیگری آف محبت ہے، کہ مودت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر زندہ رہنے مشکل ہو، ناممکن ہو جائے۔ جیسے فش اینڈ واٹر ہے، فش وداؤٹ واٹر کین ناٹ لیو، وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ نے جو ہم سے سوال کیا اہل بیت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہمیں محبوب کریم کی زبان سے، وہ مودت کا فرمایا ہے کہ تم نے اتنی محبت کرنی ہے، اتنی محبت کرنی کہ وہ مودت میں کنورٹ ہو جائے، ان کے بغیر تمہارا زندہ رہنا ہی ناممکن ہو جائے۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی، نزلت ہذہ الآیہ، تفسیر میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب میرے آقا نے یہ بیان کر دیا کہ لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ ہے مودت فی القربا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک، آپ کے قریبی کون سے ہیں؟ آپ کے رشتہ دار تو کتنے زیادہ ہیں، ہم نے کن سے محبت کرنی، مودت کرنی ہے؟ فرمایا علیش، پہلا جو لفظ ہے، فرمایا فعلی و فاطمہ وابناہما، کہ علی سے محبت کرنی، مودت کرنی، فاطمہ سے کرنی، اور ان کے دونوں بیٹوں سے مودت کرنی ہے تم۔ 13 رجب المرجب جو لاسٹ دن گزرا ہے، یہ ولادت علی کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی مستدرک کی ایک روایت کے مطابق، اور اس دن جمعہ تھا، جو کل کا دن تھا، اس دن جب آپ کی ولادت ہوئی اس دن بھی جمعہ تھا، 13 رجب المرجب جمعہ کے دن آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ بہرحال اس بارے میں روایات اگرچہ مختلف ہیں، مختلف روایات ہیں، لیکن مستدرک کی ایک روایت کے مطابق آپ جوف کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس بات کو ماننے میں حرج نہیں، کیونکہ یہ فضیلت علی کی بات ہے، اس کو ماننا بھی درست اور جائز ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں کہ اس کو ہم خصوصیت علی بنا دیں۔ خصوصیت مطلب اٹس جسٹ اسپیسیفائڈ ود علی، ہی از بورن ان کعبہ، نو۔ ایک اور صحابی بھی ہیں حضرت حکیم، وہ بھی مسلم کی روایت کے مطابق، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق،
وہ بھی کعبہ میں پیدا ہوئے. ولد حکیم بن حزام فی جوف الکعبہ، اٹس ریٹن ان صحیح مسلم. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کعبہ میں پیدا ہوئے. یہ حضرت علی کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت مبارکہ کو کعبہ میں سر انجام دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اذن سے ایسا ہوا. یہ حضرت علی کی فضیلت ہے. حضرت علی وہ شخصیت ہیں جن کی یوم ولادت کل تھی کہ آپ نے خود فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اول من اسلم فعلی، سب سے پہلے جو بچوں میں مجھ پر اسلام لایا وہ علی کی شخصیت ہے. اور حضرت علی نے بھی ایک روایت بیان کی اور دیگر صحابہ سے بھی روایت ہے کہ اول من سلم علی رسول اللہ علی، اور جس نے سب سے پہلے رسول کریم کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ بھی علی ہے، وہ بھی حضرت علی ہیں جس نے سب سے پہلے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصیت، ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کی شادی کا حکم آسمان سے نازل فرمایا تھا. آج ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، کوئی چاچا کرتا ہے، کوئی ماما کرتا ہے، کوئی اور رشتہ دار، والد کرتا ہے، والدہ اس میں ٹیک پارٹ کرتی ہیں. لیکن قربان جائیں علی تیری سعادت مندیوں پر، تیری خوش بختیوں پر کہ تیرا نکاح کا پیغام اور رب تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے بھیجتا ہے. حدیث پاک میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا، ان ازوج فاطمہ من علی، کہ میں حضرت فاطمہ کی شادی علی سے کر دوں. یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ آرڈرڈ می کہ میں حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ سے کروں. اور کیا جب یہ نکاح ہوا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ نے فرشتوں کو، ایک فرشتے کو نہیں، دو کو نہیں، 40,000 ملائکہ کو گواہ بنا کر یہ نکاح کیا ہے. جب اللہ نے آسمانوں پر حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح فرمایا، 40,000 ملائکہ کو، 40,000، 40,000 حدیث کے اندر الفاظ 40,000، یا الف کہتے ہیں 1000 کو عربی کے اندر، 40,000 ملائکہ کو گواہ بنا کر یہ نکاح فرمایا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ہے اس میں، اور آپ کی خصوصیت بھی ہے. یہ صرف حضرت علی کا خاصہ ہے. ایک اور بھی روایت ہے، جب آیت نازل ہوئی قرآن میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ والی آیت جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے اور تمہیں ستھرا کر دے، تمہیں پاک کر دے، تمہیں پیوریفائڈ کر دے، اہل بیت. اب اہل بیت کون کون سے ہیں؟ اس میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج بھی ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں. اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، بیت مطلب گھر، تو ترجمہ کیا بنا؟ گھر والے. اب گھر والے جب ہم اپنی عرف کے اندر گھر والے کا لفظ بولتے ہیں تو بیویاں مراد ہوتی، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا. آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ جی مطلب یہ بیوی کیسی ہے. بال بچے کیسے ہیں؟ بال سے مراد بیوی اور بچے سے مراد بچے. آپ کے گھر والے، میرے گھر والے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، گھر والے سے مراد بیوی ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. یس ایوری ون نوز دیٹ کہ گھر والے جب اہل البیت کہا جاتا ہے تو بیوی ضرور اس میں انکلوڈ ہے، وہ گھر والی ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس آیت سے گھر والے تو مراد واضح ہیں، اٹس کلیئر کہ بیویاں تمام اہل البیت میں آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ میرے آقا کی ایکسٹینڈڈ فیملی بھی کیا اہل بیت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ اس کو پھر میرے آقا نے کلیئر کیا. آپ نے حضرت فاطمہ کو اپنی چادر کے نیچے لیا، حضرت علی کو اپنی چادر کے نیچے لیا، حضرت امام حسن کو اپنی چادر کے نیچے لیا، اور اپنے حضرت امام حسین کو چادر میں لے کر، علی اس وقت پیچھے کھڑے تھے جب یہ واقعہ، آپ نے حضرت علی پر بھی چادر یوں پھیلا دی، فرمایا اللہم، اے اللہ، ہؤلاء اہل بیتی، یہ شخصیات بھی میری اہل بیت ہیں، یہ شخصیات بھی میری اہل بیت ہیں. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتانا تھا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، امت کو بتانا تھا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں.
اور ان سے محبت بھی ضروری ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر چادر، رحمت کی چادر ڈال کر یہ فرما دیا کہ لوگوں یہ میرے اہل بیت ہیں، ان پر بھی قرآن نے مودت کو واجب کر دیا ہے، تم نے ان لوگوں سے بھی مودت کرنی ہے۔ حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، یہ حدیث پاک ایک نہیں دو نہیں کئی احادیث اس پر گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت، ہم کہتے ہوتے ہیں حضرت مولا علی، لفظ ہم بولتے ہیں مولا علی، بعض لوگ سوال اس پہ کرتے ہیں کہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا آپ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کو بھی مولا کہا جاتا ہے، رسول کریم بھی مولا ہیں، قرآن پاک میں اس پر آیتیں ہیں، انما ولیکم اللہ ورسول، تمہارا مولا اللہ ہے، رسول ہیں اور وہ لوگ جو نیک بندے ہیں۔ اب مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کے کئی مطلب، والا یا، واو لام یا، یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں عربی گرامر کے اندر۔ اگر گوگل میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھنا چاہیں تو اس کا مطلب سب سے پہلے دوست آتا ہے، کہ جو دوست ہے اسے مولا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے قریبی، جو آپ کا بہت قریب شخص ہو، آپ کی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز ہو، وہ آپ کا مولا، اسے مولا کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے مددگار، یہ ڈکشنری کے میننگ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مولا کا ایک معنی ہے the one who helps you، وہ جو آپ کی مدد کرے وہ مولا ہے۔ کوئی معنی بھی اس کا آپ کر لیں، جو 5 معنی ولایت کے لکھے ہیں، ولی کے، مولا کے، وہ سارے کے سارے معنی حضرت علی کے اوپر صادق آتے ہیں۔ اور اللہ مولا ہے، وہ مولا حقیقی ہے۔ حقیقی مطلب جس طرح وہ مدد کرتا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے اذن سے رسول اللہ مولا ہیں۔ مولا مطلب اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے اس نے اپنے پیارے نبی کو بھی مولا کر دیا ہے۔ اب نبی بھی مدد کرتا ہے، نبی بھی دوست ہے، نبی بھی قریب ہے جانوں سے زیادہ۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن میں نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اولا کا لفظ ہے، مولا سے اوپر والی کیٹیگری اولا، اس میں تفضیل ہے۔ اولا، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے مولا ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے قریبی ہیں۔ اب اولا کا معنی سمجھ میں آیا کہ مولا کا معنی 4 ہے، اس کے 5 معنی ہے۔ دوست، قریبی، مددگار، آپ سے جو سب سے زیادہ، آپ کی جان سے زیادہ قریب ہو، وہ مولا ہوتا ہے۔ اللہ مولا ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مولا، لیکن وہ مولا ہے حقیقی، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے اذن سے نبی کو مولا بنایا، تمہارا نبی تمہارا مولا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، من کنت مولا فعلی مولا، لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اور یہ حدیث کہاں کہاں پر لکھی ہوئی ہے، کیونکہ بعضوں کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ جب ہم اہل بیت اطہار کی کسی طرح کی بھی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں تو شبہ ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ ایسے ہی مارتے ہیں کہ واقعی یہ فضائل موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اب سنیے، اخرج ترمذی، امام ترمذی سیاستہ کی کتاب ہے، سیاستہ میں امام ترمذی نے الجامع صحیح کے اندر ابواب المناقب باب مناقب علی میں اس حدیث کو بیان کیا۔ امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث کو بیان کیا، حدیث نمبر 4652 ہے۔ اس کے علاوہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو بیان کیا، اور اس کے علاوہ حسام الدین ہندی نے کنز الامال 16 والیوم کی حدیث کی کتاب ہے کنز الامال، اس میں اس حدیث کو بیان کیا۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر اس حدیث کو بیان کیا۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں اس حدیث کو بیان کیا۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو بیان کیا۔ وہ لوگ جو زیادہ ابن کثیر کو مانتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ زیادہ ابن کثیر کو مانتے ہیں، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ والیوم 5 صفحہ نمبر 451 میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ امام حسمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ یہ حدیث کثیر کتب کے اندر موجود ہے، تقریباً 12 حدیثوں کے ریفرنسز میرے پاس ہے، 12 حدیث کی معتبر کتب میں، سیاستہ سے لے کر اس کے علاوہ 12 ادرز مجموعہ میں یہ حدیث ہے۔
من کنت مولا فعلی مولا، کہ لوگوں میرے آقا کریم نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا جس کا میں مولا، مجھے تو رب نے مولا بنایا، قرآن میں اس کی نص ہے، قرآن میں اس کا پوری آیت ہے، جس کا میں مولا، سنو اس کا علی بھی مولا ہے، علی بھی اس کا مولا ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے کسی نے سوال کیا، اہل عراق میں سے کوئی شخص آیا، زید بن ارقم صحابی رسول ہے، دار ارقم تو آپ نے سنا ہے نا، تو زید بن ارقم صحابی رسول ہے، ان سے کسی نے سوال کیا عراقی نے آ کر کہ میں نے اس طرح کی حدیث سنی ہے، کیا آپ اس مجمع میں موجود تھے جب رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی پناہ تم عراقیوں سے، کیونکہ عراق کے اندر بڑے فتنے حضرت علی کے خلاف اٹھے، عراق میں حضرت علی کی حکومت کو متزلزل کیا گیا، تلواریں کھینچیں، جنگیں ہوئیں حضرت علی کے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ اللہ کی پناہ تم عراقیوں سے، کہا نہیں میں حضرت علی سے محبت کرنے والا، میں ان کے خلاف نہیں پوچھ رہا، کیا واقعی آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ فرمایا میں اس مجمع میں موجود تھا جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کا وقت تھا، حجۃ الوداع کے موقع کے بعد یہ واقعہ آیا۔ کون تھا مقام؟ تھا مقام جحفہ، مقام جحفہ کے مقام پر میرے آقا حضرت علی کا ہاتھ پکڑے اپنے حجرہ سے باہر نکل رہے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے، جب ہاتھ پکڑے یہ نکلے اور آتے ہی پہلے یہ بیان کیا لوگوں تمہیں پتا ہے کہ میں سارے تم سب کے ساتھ میں قریبی ہوں، یعنی رب نے مجھے مولا بنایا ہے، اور آیت پڑھی گئی کہ میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارا مولا ہوں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ مانتے ہیں کیونکہ قرآن نے آپ کو مولا بنایا ہے۔ جب اپنی یہ بیان کر دیا اس کے بعد پھر علی کے ہاتھ کو بلند کیا یوں پکڑ کر کہ لوگوں سنو من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے۔ جب صبح ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تک بھی یہ حدیث پہنچ گئی، جب صبح ہوئی حضرت عمر بن خطاب ملے، یعنی عمر، حضرت علی خود فرماتے ہیں مجھے عمر بن خطاب ملے، کہا ہنیئن یا ابن ابی طالب، کہا مبارک ہو اے علی، تمہیں مبارک ہو، تم آج سے میرے مولا بھی ہو، تمام مومنین کے مولا بھی ہو۔ یہ ہے صحابہ کی محبت، یہ ہے حضرت علی سے صحابہ کی محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہونے کے باوجود بھی مبارک دے رہے ہیں، اے علی تمہیں مبارک ہو، تم میرے بھی مولا ہو، میرے بھی مددگار ہو، میرے بھی قریبی ہو، میرے بھی دوست ہو، اور ہر مومن کے بھی قریبی اور دوست ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے آپ کو مبارک دی، آپ کے ہاتھ کو تھاما، حضرت عمر نے آپ کو مبارک دی، حضرت عثمان نے آپ کو مبارک دی۔ آج ایک خاص طبقہ گروہ نکلا ہے جو صحابہ کی آپس میں لڑائیوں کو زیادہ فوکس کرتا ہے، یعنی اہل بیت کی فضیلت تو بیان کرتا ہے لیکن صحابہ کی آپس کے اندر جو چند چپکلشیں ہوئیں ان کو بیان کر کے وہ نفرت کا بیج بونا چاہتا ہے۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن بھی اس پر گواہ ہے، حدیث مصطفیٰ بھی گواہ ہے، صحابہ کے اندر ذاتی طور پر آپس میں کوئی نفرت نہ تھی، ان کے اختلافات تھے، مسائل میں ان کے فریق اختلافات تھے، لیکن ذات میں وہ آپس میں رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحم دل لوگ تھے، ان کی آپس کی محبتیں اتنی ہیں کہ حضرت علی، حالانکہ حضرت علی کی اس قدر فضیلت، اہل بیت کا قرآن میں ذکر، ان کی طہارت کو قرآن بیان کرتا ہے، لیکن محبت حضرت عمر سے اتنی ہے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عمر کو دے دیتے ہیں، اتنی محبت ہے۔ ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہیں لیکن ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کی کتنی محبت ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کرتے جب تک علی کو دربار میں نہیں بلا لیتے، حضرت علی کو، یہاں تک کہ حضرت عمر نے ایک فیصلہ ایسا فیصلہ کر دیا کہ حضرت علی موجود نہ تھے، بعد میں حضرت علی کو بلایا گیا۔ فیصلہ یہ تھا ایک مجنون عورت سے کوئی زنا ہو گیا، پاگل عورت سے، آپ نے فرمایا ایسے رجم کیا جائے، فیصلہ کہ ہو گیا، حضرت علی کو بعد میں بلایا گیا، علی یہ فیصلہ کر دیا، فرمایا نہیں، رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا، مرفوع القلم ہے، مجنون اس میں آتا ہے، نابالغ اس میں آتا ہے، لہذا اس پر کوئی سزا نہیں لگتی۔ حضرت عمر نے دوبارہ مجلس کو حاضر کیا اور تمام لوگوں کے سامنے رجوع کیا، لوگوں
میں عمر رجوع کرتا ہوں، لولا علی فہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے۔ ان کی محبت دیکھو، اگر آج چھوٹا سا جس کو سٹیٹس مل جائے، چھوٹا سا کونسلر بن جائے، چھوٹا سا جس کو سٹیٹس مل جائے، وہ 100 غلط مسئلے شریعت کے بیان کرتا رہتا ہے، میڈیا پہ آ کر غلط چیزیں بیان کر جاتا ہے، بعد میں سمجھانے پر بھی وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ رجوع نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اسے پتا ہے میری بے عزتی ہو جائے گی، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا سا سٹیٹس والا شخص جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ چھوٹا سا چیئرمین، یہ چھوٹا سا شخص جس کی دنیاوی طور پر دنیاوی کیا اہمیت ہے، کیا عزت ہے، لیکن اگر یہ غلطی کرے رجوع نہیں کرتا۔ عمر بن خطاب جن کی فضیلتیں رب نے بیان کی اور جن کی فضیلتیں میرے آقا نے بیان کی، برملا حضرت علی کا فیصلہ سن کے کہتا عمر نے غلطی کی ہے، عمر نے خطا کی ہے، عمر سے خطا ہوئی ہے، مان کے پھر کہتا ہے علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ ان کی کس قدر محبت ہے۔ لہذا آج جو سنیوں کو بانٹنا چاہتا ہے، سنیوں کو جدا کرنا چاہتا ہے، یا تو وہ صحابہ کے نام پر جدا کرتا ہے یا اہل بیت کے نام پہ جدا کرتا ہے۔ میں سنیوں تمہیں سمجھاتا ہوں، خدا را رب نے فرما دیا کلوں وعد اللہ الحسنہ، لوگوں سن لو، میں نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ رب کے وعدے پر ہم بالکل اپنی سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جب رب نے ہر صحابی سے، امیر معاویہ سے، ہر صحابی رسول سے، حضرت عثمان سے، حضرت صدیق اکبر سے، حضرت عمر سے اور سب سے وعدہ جنت کر لیا، تو میں اور تم کون ہوتے ہو ان کے بارے میں کلام کرنے والے؟ ہماری کیا حیثیت 1400 سال کے بعد آنے والے جن کی نمازیں درست نہیں، جن کو استنجے کے مسائل نہیں آتے، جن کا وضو درست نہیں، جن کی قرات درست نہیں، مجھے کیا یہ دکھ ہوتا ہے کہ اس بات کو سنتے ہوئے ہماری کیا حیثیت کہ ہم علی کے خلاف بولیں، ہماری کیا حیثیت ہم صدیق اکبر کے خلاف بولیں، جاؤ مسئلہ فدق کو اٹھا کر سیدہ فاطمہ کے خلاف بولیں، ہماری کیا حیثیت۔ ہم تو یہ اپنے رب سے عرض کرتے مولا ہماری ٹوٹے سجدے قبول کر لے، وہ لوگ تو پاک لوگ تھے، ان کی بارگاہیں تو بڑی پاک تھیں، وہ تو تیری بارگاہ میں جھک کر اتنا اسلام کی خدمت کر کے پھر بھی دن رات روتے تھے، اے مولا علی کو معاف کر دینا۔ عمر بچوں سے دعا کرواتے تھے، اے بچوں عمر کے لیے دعا کرو کہ عمر بخشا جائے۔ وہ پاک لوگ جو اپنی بخشش کی فکر میں تھے، آج ہمیں کوئی اور کچھ نہیں ملتا، ہم ان پاک لوگوں کے خلاف بولتے ہیں، شرم کرنی چاہیے۔ بہرحال مولا علی کے جو فضائل میرے آقا نے بیان کیے ہمارے سر کے اوپر ہے، ہم بیان کریں گے۔ جو فضیلتیں مولا علی کی ہیں ہم مانتے ہیں، جو فضیلتیں قرآن نے ان کو دی ہم مانتے ہیں، برملا بیان کریں گے، لیکن نہ اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑیں گے، نہ کسی صحابی کو برا کہیں گے۔ ہم صحابہ کو بھی سینے سے لگانے والے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج کل کافی فتنے اٹھ رہے ہیں ہر جگہ پر، UK میں، پاکستان میں، انڈیا میں۔ تو میں نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ لوگوں ہم نے دونوں شخصیات کا دامن نہیں چھوڑنا، ہمارے لیے دونوں مکرم ہیں، ہمارے لیے دونوں محترم ہیں، ہم نے ان باتوں میں نہیں آنا۔ یہ 1400 سال کے بعد جو چند کیڑے پیدا ہو گئے اور یہ کیا ان پاک شخصیات کے بارے میں زبان کھولیں گے، ہم نے ان کے خلاف کچھ نہیں کہنا بلکہ ان کی عزت ہی کرنی ہے۔ یہی ہمارے تمام بزرگوں کا پیغام تھا۔